میتھ والے لوگ بیٹھے ہیں، 7,000 بنتا ہے جی 7,000۔ اگر رمضان کی برکتوں کو ہم سمیٹیں اللہ کے حکم کے مطابق تو یہ جو صبح کا مختصر وقت کے لیے قرآن مجید پر کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس پر غور فکر کرنا، یعنی 7,000 رکعات پڑھنے کے، بولیے نا 7,000۔ آپ میرے خیال میں ثواب نہیں لینا چاہتے، کتنا ثواب ہے؟ 7,000 ذرا پڑھو تو پتہ لگ جائے گا۔ حضرت امام رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 1,000 نفل رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ 1,000 رکعت نفل نماز آپ ادا کرتے تھی۔ یہ تو فضائل کے ساتھ ہے، بے نفس نفیس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر کے۔ تو برادران محترم، یہ تمہیداً میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو پڑھنا اور پڑھ کر اس پر عمل کرنا جو ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے ابھی صبح بھی اعلان کیا کہ انشاءاللہ آج پہلے پارے کی جو ہے وہ تفسیر بیان کریں گے قرآن مجید کی۔ اور دیکھیں قرآن تو سمندر ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ تو سمندر ہے، بلکہ سمندر بھی نہیں ہے، سمندر کا بھی کوئی نہ کوئی کنارہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کسی جگہ سے وہ بے کنارہ ہے، مگر قرآن کا کوئی کنارہ نہیں، قرآن مجید کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ زمین سے بھی وسیع، آسمانوں سے بھی وسیع، جیسے اللہ کی ذات کی جہاں تک وسعت ہے وہاں تک اس کی کتاب قرآن مجید کی وسعت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو ہم اگر اس کے اس معیار کے ساتھ پڑھنا چاہیں جس طرح ہمارے رسول نے پڑھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خط لکھا ہے، یہ اگر مرنے کے بعد اللہ نے یہ ہمیں پوچھ لیا کہ میں نے ایک پرچہ بھی بھیجا تھا، ایک پیپر بھی دیا تھا، جس پیپر میں سب کچھ میں نے بیان بھی کر دیا تھا، ایک خط بھیجا تھا، اس خط کو کھول کے دیکھا، اگر کھول کے دیکھا تو پڑھ کے دیکھا، اگر پڑھ کے دیکھا تو سمجھ کے دیکھا، اور اگر سمجھا تو اس پر عمل کیا۔ اگر اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر یہ ساری جتنی بھی رب ذوالجلال کے احکامات کی برکتیں ہیں، خیرات ہیں، رحمتیں ہیں، راحتیں ہیں نازل فرما دے، تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید نے 7 مثانی کا لقب اور ٹائٹل عطا فرمایا ہے کہ یہ جو 8 آیات ہیں 7 مثانی، یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ سورۃ الفاتحہ کا جو نزول ہے، یہ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ کھولنے والا۔ جب تک کوئی چیز کھلتی نہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اگر ہم جانا چاہتے ہیں اور وہ مقفل ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، وہ بند ہے، تو ہمیں کیا پتا ہوگا کہ اس کمرے کے اندر کیا ہے، اس عمارت کے اندر کیا ہے، اس مقام کے اندر کیا ہے؟ ہم کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس مقام کا محل وقوع کیا ہے، اس کی تزئین و آرائش کیا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے، اس کی جتنے ماحول کے اندر کیا کیا چیز رکھی گئی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے اندر جتنی رب کی رحمتیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، جتنے رموز و اوقاف ہیں، جتنی اس کی برکتیں ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہونے والے جتنے سلسلے ہیں، سورۃ الفاتحہ ان سلسلوں کا مرکز اور محور ہے۔ کیا ہے؟ مرکز اور محور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو برادران محترم، اللہ کی ساری تعریفیں چاہے زمین میں کوئی شے ہے یا آسمانوں میں ہے، وہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ دیکھیں،
دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں تو حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے پہلے مفسر قرآن کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں الحمد پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایکچولی ہم اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ہم چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کافی دور ہو چکے ہیں اپنی ایک پریکٹیکل لائف میں، اگر ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دکھ درد پریشانیاں تکلیفیں ہر چیز کو دور فرما کے اپنی قربت کے ساتھ ہمیں کامیاب زندگی عطا کرنے کی ہر وقت استعداد عطا فرماتا رہتا ہے۔